بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب کے لیے، ہمارے پیارے رب کے لیے جو ہر چیز کا مالک ہے اور جو ہمیں اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی ہمیں رزق بھی دے رہا ہوتا ہے، ہماری مدد بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہوتا ہے جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وہی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا اور زندہ ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 ان دونوں کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور اس کا تفسیر بھی دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کو اپنی زندگی میں کیسے ان کو ہم نے اپلائی کرنا ہے، ان آیات کو، ان سے ہم نے سیکھنا کیا ہے اور اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، اصل تو ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جو مضمون چل رہا ہے وہ پچھلی آیات جو ہوئی ہیں ان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگی تھیں۔ پھر حضرت پچھلی آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا تھا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرو گے، اور ان کو بتایا تھا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین چن لیا ہے اور اسی پہ ہرگز تمہیں اس کے علاوہ کسی پہ موت نہ آئے۔ تو اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے یہ آیات ہیں، آیت نمبر 133 اور 134۔ تو سب سے پہلے ہم نے ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ آیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رضا اور قربت ہی زندگی کی اصل کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ خاندان اور نسل کی روحانی تربیت میں دعا اور اللہ کی رہنمائی ضروری ہے۔ اور دعا کی کیا اہمیت ہے یہ ہم شروع سے پچھلی 4-5 ویڈیوز ہماری اسی کے بارے میں، جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوئی تھی جو انہوں نے اپنی اولاد اور ان سے آگے نسلوں کے لیے مانگی تھی۔ تو یہیں پہ ان کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 133 اور 134 سے۔ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تم موجود تھے، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی دعا کریں گے جو ایک معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور جو عمل وہ کرتے تھے تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہے؟ یہ آیت جو ہے نا، یہ جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 133 کہ کیا جب یعقوب کو موت آئی اس وقت تو موجود تھے، تو یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل، کیا تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت ان کے پاس موجود تھے جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا یعنی کہ جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا یعنی کہ باپوں میں داخل کیا، حالانکہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں وہ ان کے حقیقی والد نہ تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام ان کے چچا ہیں، اور جو چچا ہے وہ باپ جیسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا نام حضرت اسحاق سے پہلے ذکر فرمانا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا میں سے ہیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ جو عرب مشرکین تھے جو کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، اور کفار بنی اسرائیل وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، تو ان کے خلاف دلیل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی وفات کا جب قریب آیا وقت تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی وصیت کرتے ہوئے پوچھا تھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہاں پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہ ان کے باپ تو نہیں تھے، لیکن ان کو تعظیماً باپ کہا گیا ہے کیونکہ در حقیقت میں تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تایا ہیں۔ تو جو عرب میں چچا یا تایا ہوتا ہے اس کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال
کیا جاتا ہے، یعنی کہ عزت اور احترام کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان سے ارشاد مطلب یہاں پہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب وہ ان کی وفات ہو رہی تھی تو انہوں نے کیا وصیت کی تھی، تو انہوں نے اپنے ان کے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا جس دین پر قائم تھے، ہم اسی کو فالو کریں گے اور اسی رب کی عبادت کریں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ال عمران میں، اور سب اہل آسمان اور زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اسلام ہی تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ گو شریعتیں اور طریقے مختلف ہیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ اپنی اپنی شریعت لے کے آئے تھے۔ شریعتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، اس میں کئی چیزیں شروع میں حلال تھی پھر حرام ہو جاتی تھی، یا کوئی چیز حرام تھی حلال ہو جاتی تھی، شریعت تبدیل ہوتی رہتی تھی، لیکن دین سب کا، تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نا سورہ الانبیاء میں، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو، یعنی کہ ہر پیغمبر کی تعلیم یہی ہوتی تھی توحید کی، کہ وہ ایک رب کی عبادت کا درس دیتے تھے اپنی قوم کو۔ تو اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات و حدیث ہیں، مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء علامتی طور پر بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی کہ سب انبیاء ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہاں مائیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ، یعنی کہ اگر جو کہتے تھے نا کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ بنی اسرائیل کے کہ ہمارے بیچ میں تو بہت سارے نبی انبیاء آئے ہیں، تو وہ ہمیں ہماری گناہوں کی بخشش کروا کے دیں گے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اپنے اسلاف اور انبیاء اور صالحین جیسے آباء و اجداد کی طرف بھی تمہارے ان کا جو وہ انبیاء بھی تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، تمہارا جو تم نے کمایا ہوگا اسی کی بیس پہ تم جنت یا جہنم کے حقدار کہلاؤ گے، تمہارے اپنے کام صرف اپنے اگر نیک اعمال آئیں گے تو وہ تمہارے کام آئیں گے، اور تمہارے آباء و اجداد وہ کوئی بھی ان کی سفارش تمہارے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، وہ جو اچھے کام کر کے گئے ان کا بدلہ ان کو ملے گا، اور وہ بدلہ تمہارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہیں تمہارے عمال کا بدلہ ہی ملے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرستش بھی تم سے نہیں ہوگی، اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں لے جا سکے گا، ٹھیک ہے، تو ہم نے سوچنا ہے کہ کیا یہی غلطیاں ہم بھی تو نہیں کر رہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں تو اللہ کے رسول ہماری بخشش فرما دیں گے، ہماری سفارش کریں گے، تو سب سے پہلے ہم نے اپنے اعمال کو بھی اس قابل بنانا ہے کہ ہمیں یہ شرف ملے یا ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں، سب سے پہلے ہم نے اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہی آیات تھیں، آیت نمبر 130، 33 اور 134، اور ان آیات میں اب ہم نے سیکھا کیا ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کر کے خود کو ٹھیک کر سکے، وہ کیا ہے کہ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حقیقی کامیابی اور سکون صرف اللہ کی رضا اور قربت سے حاصل ہوتا ہے، زندگی کے ہر عمل میں اللہ کی ہدایت کو مرکز ہم نے بنانا ہے، کوئی بھی ہم کام کریں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس سے کیا ہمارا رب راضی ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا آپ نے صرف لوگوں کو نہیں اللہ کو دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزاری اور اپنے اعمال میں خلوص رکھا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا اور صبر روحانی طاقت فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نبیوں نے اپنی نسل کے لیے بھی دعا کی ہے اور اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور صالح اور بالایمان بنائے، یہ سبق ہمیں دیتا ہے کہ والدین اور بزرگوں کو اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، اور ہر عمل اور ہر دعا اور ہر عبادت صرف وہی مقبول ہوتی ہے جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اور ایک روحانی پیغام ہمیں اور کیا ملتا ہے کہ زندگی میں صرف ہدایت اور قربت سب سے اوپر رکھیں، اللہ کی ہدایت اور قربت کو سب سے اوپر رکھیں، دعا مانگے خلوص کے ساتھ، اور نسلوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے بھی اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے رہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاد رکھیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال
ہمیں کسی کے اعمال ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ہمارے اعمال کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم نے اپنے عمل کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور جو ہم آگے بھیجیں گے وہی ہمارے کام آئے گا۔ اور دوسری بات، ہم نے اپنی نہ صرف اولاد کے لیے بلکہ اولاد کی اولاد نسلوں کے لیے بھی اللہ سے رہنمائی مانگنی ہے، دعائیں مانگنی ہے اور شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔